اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق فسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ کل کے درس میں اس عشرے کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں، یا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بیان کیا تھا جب وہ مسجد سے اعتکاف کی حالت میں باہر تشریف لے گئے تھے۔ تو سورہ حجرات کی جو ہم نے آیات شروع کی تھی، ان میں جو آج کے درس میں نے یہ تلاوت کی ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں کہ کسی کو عیب نہ لگاؤ، کسی کو طعنہ مت دو۔ یہ ہدایات ہیں۔ طعنہ زنی انسان کو گھائل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، اور یہ عورتوں میں یہ بہت ہوتا ہے۔ جو لوگوں کی بہو آتی ہیں ان کو جہیز کے طعنے، ان کو برادری اپنے ان کی میکے کے دانے اور طعنے دے دے کر ان کو وہ تکلیف عذاب پہنچاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات سے منع کر دیا کہ طعنہ زنی نہیں کرنی، کسی کو طعنہ زنی۔ اسی طرح اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو لوگ بعض طعنے دیتے ہیں، وہ تربیت نہیں ہوتی، اس سے نفرت ہے بچوں کے اندر بھی پھیلتی ہے۔ جب آپ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ تم کسی کام کا نہیں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، یہ طعنہ زنی ہے۔ اس سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے اخبارات میں، ٹی وی میں دیکھا ہے کہ بچے اس وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی، جا کر تمہارے نمبر کم آئے ہیں، تم پڑھتے نہیں ہو، تم نکمے ہو، فلاں کا بچہ پڑھ رہا ہے۔ تو کسی بزرگ نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی دوسرے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے کمپیئرنگ نہ کریں۔ ان کو بچوں کو یہ نہ کہیں کہ وہ کتنے اچھے ہیں اور تم کتنے برے ہو، تو کمپیئرنگ ان کے ساتھ نہ کریں۔ ویسے کہہ دیں ماشاءاللہ وہ ان کے بچے بڑے اچھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اس کو کہنا یہ طعنہ زنی ہے۔ اس سے جو ہے نا وہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو طعنے دینا، یا بیوی خامد کو طعنے دے، یا بچوں کو، تو اللہ رب العزت نے یہ منع فرما دیا۔ یہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے فائدہ کبھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور دوسری بات شاہ فرمائی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے القاب سے نہ یاد کرو۔ جی کسی کا نام رکھ لینا، علماء نے اس کی تشریح کی، نام رکھ لینا، آپ اس نام سے اسی کو یاد کرنا، بتلانا، تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی۔ کہیں اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ کئی آدمیوں کے اندر کوئی ایسا پیدائشی اس کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے، جیسے کوئی آدمی کی آنکھ ایک نہیں ہے تو اس کو کانا کہنا، یا کسی کا رنگ کا کالا ہے تو اس کو کالا کالا کہنا، یا کہ کسی کی ٹانگ کوئی چھوٹی رہ گئی تو اس کو لنگڑا لنگڑا ہے جی۔ تو اس طرح کی باتیں یہ زیب نہیں دیتی۔ شریعت ان باتوں سے نہیں، وہ منع کرتی ان چیزوں سے۔ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے اندر پیار محبت کے لیے یہ چیزیں، ہاں بعض دفعہ کوئی ایسی بات آدمی کہہ دیتا ہے اور آدمی کو سمجھتا کہ یہ ہم جو بات کہتے ہیں تو یہ برا نہیں مناتا ہے جی، تو وہ تو اجازت ہوتی ہے اپنے دوست احباب میں بعض وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن کسی کو زج کرنا اور خاص طور پر پنگ پوائنٹ کرنا، اور ان کو بچوں اور اپنے جو اپنے دوست احباب ہیں مجلس میں اس کو پن پوائنٹ کر کے اس کو ٹارچر کرنا، یہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بعض اب آدمی بولتا نہیں لیکن وہ سمجھتا کہ یار یہ میری، اس کو بے عزتی کہتے ہیں، اور یہ ایذاء ہے، ایذاء مسلم، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ نہیں جی، فسوق المؤمنی جی، سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق ہے، فسق ہے، گناہ کا کام۔ وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے، لڑائی کرنا۔ تو لڑائی کرنے کی بھی اجازت نہیں کہ آدمی کسی، تو آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں سے ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ تو اسلام نے جہاں ہمیں عبادات کی ترغیب دی ہے، وہاں ہی ہمیں
معاشرے کے اندر رہنے کی اور اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا بھی یہ تعلیمات دی ہیں کہ کس طرح ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، اور اسی طرح مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کو کہنا تم یہودی ہو، تم نصرانی ہو، یا تم ہندو ہو، مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کو تانے دینا، یہ کرا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس طرح کا نام رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے نا تو پھر بھی ان کو لوگ وہ یہودیت کا یا مشرکین کا یا منافقین وہ تانا ہی دیتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند نہیں کہ اس طرح کا کسی کو تانا دینا، یہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد جب آدمی ایمان لے آیا ہے، مومن بن گیا ہے، تو اب اس کو کسی چیز کا تانا دینا یہ مناسب نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات سے توبہ کر لو، یعنی پہلے اگر کرتے رہے ہو تو توبہ کر لو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص توبہ نہیں کرے گا وہی ظالموں میں سے ہوگا۔ تو توبہ کی ترغیب دی کہ توبہ کر لیں، توبہ کا مطلب اس کام کو چھوڑ دیں اور یہ کہہ دیں کہ یا اللہ اس کے بعد آج میں نے کہہ دی ہے لیکن آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، تو اس سے توبہ کر لیں۔ جب توبہ آدمی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر جو آدمی توبہ نہیں کرے گا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ شخص ظالموں میں سے ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا اکثر ہمیں خیال نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ اس کو بڑا ہرٹ ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی بات ایسی کہنی جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ منع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور بات جو ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو ظن سے بچو، گمان کرنے سے بچو۔ کیا کرو؟ گمان کرنے سے یہ بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض جو گمان ہے وہ گناہ ہے، بعض جو بعض ظن ہے وہ گناہ ہے۔ جیسے آدمی کوئی کسی کا بارے میں گمان کر لیتا ہے کہ یہ فلاں بندہ فلاں طرح ہے، اپنے ذہن میں وہ ایک نقشہ بنا لیتا ہے، یا اس کی کسی کام سے کوئی اس نے کام کر دیتا ہے تو وہ اس نے اپنے ذہن کے اندر بنا لیا یہ بندہ اچھا نہیں، تو فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کسی کے بارے میں گمان کرنے کا یہ بندہ برا ہے، یا یہ پیسے کھا گیا ہے، یا فلاں یہ کر گیا وہ کر گیا، یا میں نے اس کو فلاں پب کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کو بلانے کے لیے گیا ہو، ہم نے کہتے ہیں میں نے اس کو خود دیکھا، اس کے اندر جاتے ہوئے دیکھا، تو آدمی گمان کر لیتا ہے برائی کا۔ اچھا گمان لوگ کم ہی کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن نیگیٹو ہمارے ذہنوں میں زیادہ ہوتی ہے کہ فلاں آدمی برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان رکھنے سے جو ہے نا اس سے اجتناب کرو۔ ان بعض الظن اسم، اور فرمایا کہ جو بعض گمان ہوتے ہیں وہ بہت ہی گناہ والے ہوتے ہیں۔ میں ایک اکثر شاید پہلے بھی واقعہ بنایا کہ میں نے ایک ساتھی تھے، ان کے بارے میں نے گمان کر لیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں، میرے ذہن میں بس وہ پڑ گیا، کوئی میں نے اس کا کام کو دیکھا ایسا، لیکن میرے ذہن میں ذہن بنا لیا کہ یہ بندہ اچھا نہیں۔ لیکن جب وہ بعد میں اس کے ساتھ میری بہت قریبی دوستی ہو گئی، سفر میں جانا ہے، وہ اتنا اچھا آدمی تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن میرے ذہن میں پہلے وہ تھا کہ یہ دنیا کا برا ترین آدمی ہے۔ لیکن جب اس سے تعلقات ہوئے، اسے ملے، اور اسے بیٹھنا اٹھنا ہوا، تو اتنا اچھا آدمی تھا۔ تو آدمی دیکھو نا، یہ میں بعد میں بندہ کہتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا آدمی اس کے بارے میں سوچ رکھا تھا، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ تو آدمی بعض دفعہ نا کسی کے بارے میں گمان کر، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان کرنے کے بارے میں کسی بارے میں بچو، کیونکہ یہ ہوتی ہے دل کی بات تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دوسرا بندہ نہیں جانتا۔ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کو اس پر شرمندگی ہوتی ہے، جیسے مجھے شرمندگی ہوئی کہ یہ تو
کہ یہ تو دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنا اخلاق والا ہے، لیکن آدمی نے ایک دفعہ کوئی بات اس کی دیکھی تو آدمی نے گمان کر لیا کہ یہ برا آدمی ہے۔ تو اس لیے ہمارے آپ کے ذہن میں بھی کوئی بندہ ہوگا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا بندہ نہیں، لیکن جب آپ اسے معاملات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو بڑا اچھا آدمی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے منع فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادات کا حکم دیا ہے، معاشرے کے اندر پیار محبت ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے لیے ان چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔